اچھا صاحب زکوٰۃ کا نصاب اگر سونے کے اعتبار سے ہم لیتے ہیں تو 7.5 تولہ سونا ہے، صحیح اور چاندی کے اعتبار سے اگر ہم لیتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی ہے، اور اگر کرنسی کے اعتبار سے لیں، موجودہ کرنسی دنیا کی کوئی بھی کرنسی ہو، تو اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر جب ہو جائے گی تو وہ مقدار ہو گئی کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر چند چیزیں ہیں، ایک تو وہ مال نامی ہو۔ مال نامی کیا ہوتا ہے کہ جس میں یا تو ظاہری طور پہ اضافہ ہوتا ہے یا حکمی طور پہ اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ اضافہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کوئی بزنس کیا ہوا، کوئی تجارت کی ہوئی ہے، تو اس کے اندر جو مال لگا ہوا آپ کا، وہ مال اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح اور حکمی طور پہ اضافے سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو خلقتاً اسی کام کے لیے پیدا کیے جس کو سمن کہتے ہیں اصطلاح میں، یعنی سونا اور چاندی۔ سونا اور تو یہ خلقتاً آپ اس کا بزنس کریں یا نہ کریں، آپ اس کو چاہے اپنے گھر پہ پہننے کے لیے رکھیں یا ویسے ہی رکھیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ یہ مال نامی ہے یہ۔ صحیح تو یہ ایک شرط پائی جائے۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آپ کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ صحیح یعنی بالفرض جیسے کہ 1,05,000 پہ ابھی زکوٰۃ اس سال واجب ہوتی ہے کرنسی کی صورت میں، تو اگر آپ کا پاس صرف اتنی رقم ہے اور آپ کو پتا کہ اس مہینے مجھے 5,000 یا 10,000 روپے خرچ کرنا جو میری اپنی ضرورت کے ہیں، جو لازمی طور پہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، تو اگر اس کو آپ مائنس کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس 1,05,000 نہیں بچ رہے ہیں اس سال کے اعتبار سے، تو آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اچھا یا یہ ہے کہ آپ کوئی تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو آپ دکان میں مال جو رکھا ہوا ہے 2-4 لاکھ روپے کا، لیکن دکان آپ کی 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا 10 کروڑ کی ہے، تو اس کے اندر جب بھی آپ زکوٰۃ کا حساب کتاب کریں گے تو اپنی دکان کا حساب کتاب دکان کی قیمت کو نہیں ملائیں گے، اچھا صرف اور صرف وہ مال جو سیلنگ آئٹم ہے آپ کا، صرف اس کو آپ کیلکولیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ دکان کی قیمت یا دکان میں جو فکسچرز ہیں جو مستقل طور پہ، یعنی بہت سارے ریک رکھے ہوتے ہیں، کچھ اور سامان ہوتا ہے جو سامان رکھنے کے لیے ہوتا ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہوتا، تو جتنے بھی آپ کے فکسچرز ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کی حاجت اصلیہ میں، دکان آپ کی حاجت اصلیہ میں آ جائے گی، تو ان کی قیمت کو کیلکولیٹ نہیں کریں گے، بلکہ جو سیلنگ آئٹم ہے صرف ان کی قیمت کو آپ کیلکولیٹ کر کے اس کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کریں گے، صحیح تو یہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ صحیح تیسری بات یہ ہے کہ وہ قرضے سے فارغ ہو۔ اچھا بالفرض آپ کے پاس رقم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے گھر کے خرچے کا بھی میرے پاس الگ سے رقم رکھی ہوئی ہے، تو لیکن آپ پر کسی کا قرضہ آتا ہے، وہ قرضہ اگر آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اتنی رقم نہیں بنتی جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، یعنی 1,05,000 روپے اس زمانے کے اعتبار سے، تو بھی آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرائط میں سے ہے کہ وہ آپ کے قرضے سے فارغ ہوئے، دین سے بھی فارغ ہو۔ صحیح صحیح